اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کے لحاظ سے 30واں لیکچر ہے، اور 29ویں لیکچر میں سورہ عبسہ اس کی 10 آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، اس کے بعد اگلی آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ 29ویں لیکچر میں یہ بات اس کا شان نزول بیان ہوا تھا سورہ عبسہ کا، اور ترجمہ 10 آیاتوں کا ترجمہ اور تفسیر ہوئی تھی۔ شان نزول یہ ہے، کچھ مختصر سن لیں تاکہ پیچھے سے پھر صورت سمجھ آنے لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے 2 مراحل ہوتے تھے۔ پہلا مرحلہ عمومی تبلیغ تھی، ہر بندے کو تبلیغ کیا کرتے تھے، امیر غریب چھوٹا بڑا جس کو بھی ہے۔ اور دوسری جو تبلیغ تھی وہ خصوصی تھی، بڑے بڑے سرداروں کے پاس آپ جایا کرتے تھے، ان کو تبلیغ کیا کرتے تاکہ یہ لوگ، اگر ان میں سے ایک سردار بھی مسلمان ہو جائے تو پورا علاقہ اور پورا کنبہ اور بڑے بڑے لوگ ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ 2 نشستیں تبلیغ کی ہوتی تھی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ یہ بڑے بڑے سردار مکہ کے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ چلو میں ایک ایک کے گھر پر جاتا ہوں، ابھی اتفاق سارے اکٹھے آ گئے ہیں تو یہ موقع بڑا اچھا ہے، لیکن وہ شرارت کے غرض سے آئے تھے، اسلام سیکھنے، اسلام سمجھنے نہیں آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ شروع کی۔ ابھی تبلیغ ان کو جاری تھی کہ عبداللہ ابن عمرو ابن ام مکتوم آئے، جو نابینا صحابی تھے، وہ آ کر بیٹھے اور وہ بھی سن رہے تھے۔ تو درمیان میں سے کچھ وقفہ ہوا، وہ وقفہ نہیں تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ تو عبداللہ ابن عمرو ابن ام مکتوم جو تھے وہ سمجھے کہ ابھی بات ختم ہو چکی ہے، وہ اپنا سوال لے کر آئے تھے، انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار محسوس ہوئی کہ میں جب ان کے ساتھ گفتگو میں لگا ہوا ہوں تو بیچ میں سوال نہ کیا جائے۔ آپ نے ان کو کچھ کہا تو نہیں، لیکن ان کی طرف منہ پھیرا اور ان کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اور عبسہ یعنی عبس کا مطلب پیشانی پر بل آ جانا اور چہرے کا اداس ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو آپ کا چہرہ بھی اداس ہو گیا، ناراضگی کا اظہار کیا اور پیشانی پر بھی بل آئے آپ کے۔ تو یہ جو صحابی تھے نابینا، ان کو کچھ اپنی غلطی کا احساس ہوا، ان کو سوال کا جواب نہیں دیا، اور آپ پھر ان کے ساتھ جو سردار تھے ان کے ساتھ پھر گفتگو آپ نے شروع کر دی۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ آرام سے اس مجلس سے نکل گئے۔ راستے میں اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اسی دوران یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطی خطا ہوئی تھی، مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک مثال کے طور پر، ایک آپ کو میں آسان مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ہیضے کا مریض ہے اور ایک زکام کا مریض ہے، تو پہلے ترجیح کس کو ہوگی؟ ہیضے کے مریض کو۔ لیکن ایک ہیضے کا مریض علاج ہی نہیں کروانا چاہتا، وہ حکیم کے پاس آتا ہی نہیں ہے، اور دوسرا جو زکام جس کو لگا ہوا ہے وہ حکیم صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کو کہتا ہے میرا علاج کرو۔ تو اب حکیم کس کے پیچھے جائے گا؟ ہیضے والے کے پیچھے جائے گا یا اس زکام والے کا علاج کرے گا؟ زکام والے کا، وہ اس کے پاس آیا، وہ دوسرا تو علاج کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، حالانکہ اس کی بیماری شدید ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کو دیکھا کہ یہ بڑے بڑے سردار ہیں، یہ کفر میں ہیں، یہ صحابی تو مسلمان ہے، بعد میں بھی ان کے سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ بات اللہ رب العزت کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ طلب کو دیکھیں، آپ شدت کو نہ دیکھیں۔ یہ صحابی بڑے طلب کے ساتھ آئے تھے، آپ ان کو جواب دیتے۔ یہ جو دوسرے سردار آئے تھے، اگرچہ ان کا بیماری شدید ہے، لیکن ان کا مقصد اسلام سیکھنا نہیں، شرارت برائے شرارت ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور پھر بعد میں آپ نے ان کو بلایا صحابی کو اور ان کے لیے اپنی کملی بچھائی، اور بعد میں پھر ان کو 2 دفعہ مدینہ کا گورنر بھی بنایا، بڑی عزت و احترام ان کا کیا کرتے تھے۔ تو یہ شان نزول تھا، اس ترجمہ بھی سن لیں، ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسہ وتولی، عبسہ منہ بنایا، وتولی اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی اس وجہ سے کہ ان کے پاس نابینا آیا، وما یدریک لعلہ، آپ کو میں نے بتایا تھا یہاں پر ڈائریکٹ نبی کو خطاب نہیں ہے، صیغے جو ہیں وہ غائب کے ہیں۔ اپنے نبی سے اتنی محبت تھی کہ ڈائریکٹ نہیں بتایا کہ آپ نے منہ پھیرا، اور آپ نے فرمایا منہ بنایا اور رخ پھیر دیا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس نابینا آیا۔ اب بتایا نہیں جا رہا ہے کہ ان کے پاس، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ گئے تھے،
لیکن محبت اتنی تھی اپنے نبی کے ساتھ کہ ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا۔ آگے فرمایا وما یدریک لعلہ یزکا، اب یہاں سے خطاب ہے۔ فرمایا آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ سنور جاتا، او یذکروا فتنفعہ الذکریٰ، او یذکروا یا نصیحت قبول کرتا، فتنفعہ الذکریٰ پس نصیحت اس کو فائدہ دے دیتی۔ اما من استغنا، بہرحال جو استغنا، جو بے پرواہ ہے، مطلب جو یہ مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، فانت لہ تصدیٰ، آپ ان کے پیچھے پڑے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، اور آپ پر ضروری اور لازم نہیں ہے کہ آپ ان کا تزکیہ کریں، آپ ان کو صدروائیں، یہ آپ پر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ آپ نے اپنا پیغام پہنچانا ہے، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، میں چاہوں گا کسی کو ہدایت دوں گا، نہیں چاہوں گا تو نہیں دوں گا۔ آپ سے کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں ایمان لایا تھا یا نہیں لایا تھا۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، بہرحال جو دوڑ کر آیا آپ کے پاس، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی تھا، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، آپ نے ان سے غفلت برتی، آپ نے ان سے غفلت برتی، مطلب یہ جو دوڑ کر آیا، دین سیکھنے کے لیے آیا اور اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی تھا، تو آپ نے اس سے کیا برتی؟ غفلت برتی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ترجمہ اور تفسیر یہ ہوگی تھی۔ اب آگے ہے کلا، کلا انہا تذکرہ، ترجمہ اور تفسیر اکٹھی چلیں گی، اور یہ بھی ان کا ترجمہ ان آیات کا یہ 32 آیتوں تک ہوگا آگے جا کر۔ ٹھیک ہے، تو ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ ہی آپ سمجھ لیں۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، فرمایا ہرگز ایسا نہ کریں، یہ اس کا تعلق پچھلے کے ساتھ ہے، آپ ہرگز ایسا نہ کریں، آپ نے ان سے غفلت برتی، آپ ہرگز ایسا نہ کریں۔ آگے فرمایا انہا، بے شک، ہاں یہ قرآن، تذکرہ یہ ایک نصیحت ہے، تذکرہ نصیحت ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اس قرآن سے امیر بھی، آگے فرمایا فمن شاء ذکرہ، پس من جو شاء چاہے، شاء چاہے، ذکرہ ہو اس نصیحت کو قبول کر لے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن نصیحت ہے امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، ہر بندے کے لیے، چھوٹے بڑے ہر انسان کے لیے یہ نصیحت ہے، اور جو چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ بس وہ، اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو چاہیے پھر اس نصیحت کو قبول کر لے۔ فرمایا ہم کسی پر جبر نہیں کرتے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے اسے اختیار ہے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے کفر کرے اسے اختیار ہے۔ ہم کسی پر جبر نہیں کرتے، ہم نے انبیاء کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، ہم نے کتابیں بھی اتاری، اب تمہارے اختیار میں ساری بات ہے، تم اگر چاہو تو قبول کر لو، اسلام ایمان لے آؤ، اور اگر نہیں چاہتے ہو ہم آپ کو کچھ فی الحال نہیں کہیں گے۔ آگے قرآن کی تعریف کی، فی صحف مکرمہ، فی کا مطلب میں، صحف یہ صحیفہ کی جمع ہے، صحیفہ کہتے ہیں کاپی کو، صحیفہ کیسے کہتے ہیں؟ کاپی کو، تو یہ فی صحف، آگے مکرمہ، مکرمہ باعزت، مکرمہ باعزت، تو فی صحف مکرمہ، وہ قرآن، یہ قرآن صحیفوں میں ہے، مکرمہ باعزت، عزت والے صحیفوں میں ہے، مراد لوح محفوظ ہے۔ ابھی قرآن کی تعریف ہو رہی ہے، فرمایا یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، فی صحف، یعنی اس قرآن کے الگ الگ صورتوں کی کاپیاں بنی ہیں، اور وہ کاپیاں جو ہیں وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ فرمایا فی صحف، یہ جو قرآن مجید ہے یہ درج ہے صحیفوں میں، کون سے صحیفوں میں؟ مکرمہ، جن صحیفوں کا وہ اللہ کے ہاں بڑا عزت ہے، ان صحیفوں کی بڑے مقدس صحیفے ہیں۔ فی صحف، یہ قرآن مجید جو ہے یہ درج ہے صحیفوں میں، کون سی صحیفوں میں؟ لوح محفوظ میں، اللہ کے ہاں یہ قرآن مجید وہاں پر ان صحیفوں میں درج ہے، اور وہ صحیفے کیسے ہیں؟ مکرمہ، بڑے عزت والے ہیں، بڑے مقدس ہیں، اللہ کے ہاں ان صحیفوں کی بڑی عزت ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ جو کتاب ہے یہ میرے پاس محفوظ ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور جن صحیفوں پر یہ قرآن مجید لکھا گیا ہے وہ میرے ہاں بڑے عزت والے ہیں۔ آگے فرمایا مرفوعات، بلند ہے، مرفوعات بلند ہے، مطہرات پاک ہے، مطہرات پاک ہیں، مطہرات پاکیزہ ہیں، یعنی ان صحیفہ مرفوعات، مقام ان کا بڑا بلند ہے،
مقام ان کا بڑا بلند ہے، مطہرتن پاک ہیں، اس میں حق کی تعلیمات ہیں، اس میں شیطان کے وساوس یا انسانوں کے غلط خیالات نہیں ہیں، یا دنیا کی کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ جو باتیں بھی لکھ دی گئی، فرمایا نہیں، اس میں باطل عقائد بھی نہیں ہے، فاسد عقائد بھی نہیں ہے، مطہرتن ان تمام چیزوں سے یہ صحیفے ہر چیز سے پاک ہے، اس میں حق کی تعلیم دی گئی ہے۔ فرمایا مرفوعاتن، یہ بڑے بلند مرتبے والے ہیں، اور مطہراتن پاک ہیں، غلط چیزوں کی آمیزش اس کے اندر نہیں ہے۔ فرمایا بِأَيْدِي، ایدی یہ جمع ہے، بِأَيْدِي ہاتھوں میں ہے، بِأَيْدِي ہاتھوں میں ہے، سافارہ، یہ سافارہ یہ سافر کی جمع ہے، سافر کہتے ہیں لکھنے والے کو، سافر کیسے کہتے ہیں؟ لکھنے والے، تو یہ سفارہ جو ہے یہ جمع ہے سافر کی، بِأَيْدِي سفارہ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، بِأَيْدِي سفارہ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔ اب وہ لکھنے والے ہاتھ کون سے ہیں؟ آگے اللہ فرما رہا ہے کرامن، کرامن، یہ کرام یہ کریم کی جمع ہے، کریم کا مطلب بزرگ، کریم کا مطلب بزرگ، بارارہ، یہ بارارہ جو ہے یہ بارن کی جمع ہے، بارارہ بارن کی جمع ہے، بار کہتے ہیں نیک صالح کو، بار کیسے کہتے ہیں؟ نیک صالح۔ فرمایا کرام بارارہ، جو بزرگ ہیں اور نیک صالح ہیں، مراد فرشتے ہیں۔ تو پچھلی آیت کے ساتھ اس کا دیکھیں، فرمایا بِأَيْدِي سفارہ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ فرشت یہ جو قرآن مجید ہے یہ فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، اور فرمایا وہ فرشتے کیسے ہیں؟ فرمایا کرامن، بڑے جو ہے بزرگ ہیں، اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ ہے، اور برارہ نیک صالح ہیں۔ یہ قرآن جن صحیفوں میں ہے ان صحیفوں کا مرتبہ بڑا بلند ہے، ان صحیفوں کی بڑی عزت ہے اللہ رب العزت کے ہاں، اور جن فرشتوں کے ہاتھوں میں یہ تھامے ہوئے ہیں، فرمایا جن فرشتوں نے ان کو لکھا ہے لوح محفوظ میں، فرمایا وہ بھی کوئی چھوٹے نہیں ہیں، فرمایا ان کی بھی بڑی عزت ہے، نیک صالح ہیں، ان کی صفت بیان کی جا رہی ہیں، ہائی لائٹ اس کو کیا جا رہا ہے، بڑے نیک صالح بزرگ فرشتے ہیں۔ فرمایا یہ کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے، اس قرآن کو ہلکا مت سمجھو۔ فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، قتل قتل ہو جائے، مارا جائے، قتل مارا جائے، انسان و انسان، ما اکفرہ کس چیز نے اس کو کفر پر ابھارا، مارا جائے انسان، قتل ہو جائے انسان، کس چیز نے اس کو کفر پر ابھارا، ٹھیک ہے، اس سے مراد کافر، اور اگر مسلمان مراد لیا جائے فرمایا تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ قتل الانسان، قتل ہو جائے انسان، ما اکفرہ کس چیز نے اس کو ناشکری پر ابھارا، ٹھیک ہے، کفر کا مطلب کفر بھی ہے اور کفر کا مطلب ناشکری بھی ہے، ٹھیک ہے، تو انسان مارا جائے کس چیز نے اس کو ناشکری پر ابھارا ہے، من ای، ابھی اس کی اصلیت بتائی جا رہی ہے انسان کی، انسان تو قبول نہیں کرتا دین حق کو، اور بڑا اپنے آپ کو فن خان کہتا ہے، فنٹر کہتا ہے اپنے آپ کو، اب انسان کو اپنی اصلیت بتائی جا رہی ہے کہ تو لڑتا ہے اسلام کے ساتھ اور میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ فرمایا من ای شیء، کس چیز سے، خلقہ تجھے بنایا، میں نے تجھے کس چیز سے بنایا، من ای شیء کس چیز سے، خلقہ پیدا کیا۔ آگے اللہ خود جواب دے رہے ہیں، من نطفۃ، نطفے سے میں نے تمہیں بنایا، تیری اصلیت کیا ہے؟ میں نے تجھے نطفے سے بنایا، حقیر نطفے سے، جو کپڑوں پر لگ جائے تو انسان اس کو دھوتا ہے، جسم پر لگ جائے تو انسان اپنے جسم کو دھوتا ہے، اتنا حقیر نطفہ ہے۔ فرمایا میں نے تجھے اس سے بنایا، تیری اصلیت یہ ہے۔ آگے فرمایا خلقہ، اس کو بنایا نطفے سے، فقدرہ پھر اندازہ ٹھہرایا، قدرہ اندازہ ٹھہرایا، ہم نے تجھے نطفے سے بنایا، پھر ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں ہم نے اندازہ ٹھہرایا، اس کی ناک کہاں لگے، اس کے کان کہاں پر فٹ ہوں، اس کی آنکھیں کہاں پر فٹ ہو، ہر چیز ہم نے اندازے کے ساتھ فٹ کی ہے۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ فقدرہ، ہم نے تقدیر اس کے لیے مقرر کر دی،
تقدیر میں سب کچھ اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے. یہ دنیا میں آئے گا، نیک ہوگا، بد ہوگا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، سارا کچھ، اس کی عمر کتنی ہوگی، کس عمر میں یہ مرے گا، سارا کچھ تقدیر. تو پہلا ترجمہ کیا ہے؟ من نطفۃ، نطفے سے، خلقہ، ہم نے اس کو بنایا ہے، فقدرہ، پھر ہم نے اس کا اندازہ ٹھہرایا ہے، صرف بنایا نہیں ہے، ہر چیز کو ہم نے اپنی اپنی جگہ پر فٹ کیا ہے. فرمایا آگے ثم السبیل یسرا، ثم، پھر، اس کا مطلب یہ ہے ٹھہرو، ہم پھر ایک نئی بات تمہیں کرتے ہیں، اس کو سوچو ذرا، اس پر سوچ کرو، پھر اگلی بات ہم کرتے ہیں تمہیں. ثم، پھر، السبیل، راستہ، یسرا، آسان کیا. پیچھے کو آیت پڑھی تھی نا، ان مع العسر یسرا، تو یسرا، آسان کیا، پھر ہم نے راستے کو اس کے لیے آسان کیا. ماں کے پیٹ سے ہم نے اس کے لیے راستہ آسان کیا، تنگ راستہ تھا، لیکن اللہ فرمان ہے میں نے اپنی قدرت سے اس کو دنیا میں اس تنگ راستے سے ہم نے بھیجا. میری قدرت دیکھو، اتنا بڑا انسان، وہ اتنا 4-5 پاؤنڈ کا تو اتنا ہے اور تندرست ہے، ہم نے اس کو بنایا، پھر اس کے لیے راستے کو بھی آسان کیا. یہ میں قادر ہوں اس بات پر. اور فرمایا ثم السبیل یسرا. عبداللہ ابن عباس سے یہ تفسیر مروی ہے. دوسرے مفسرین کہتے ہیں ثم السبیل یسرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم نے اس کا راستہ آسان کیا. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جینے کے لیے جو ضروریات اس کے لیے ہم نے وہ تمام ضروریات اس کے لیے مہیا کی تاکہ یہ زندگی گزار سکے. ثم السبیل یسرا، پھر ہم نے اس کے لیے راستہ آسان کیا. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جینے کے لیے اس کے لیے تمام راستے ہم نے، ہر چیز جو اس کی ضرورت کی تھی ہم نے پیدا کی اس کے لیے تاکہ اس کا جینا آسان ہو. آگے فرمایا ثم اماتہ، پھر ہم اس کو موت دیں گے، پھر ہم اس کو موت دیں گے. فاقبرہ، پھر قبر میں ڈالا جائے گا. ہم نے اس کے لیے راستہ بھی ہم نے اس کو پیدا بھی کیا، ہم نے اس کا راستہ بھی آسان کیا، اور تیسری بات پھر ہم اسے موت بھی دیں گے. اور فرمایا فاقبرہ، پھر ہم اسے قبر میں بھی، یعنی میرے حکم کے مطابق اس کو قبر میں ڈالا جائے گا. یہ جن سے خطاب ہو رہا ہے کون تھے؟ مشرکین مکہ تھے، یہود و نصارہ تھے. یہ تینوں لوگ اپنے مردوں کو قبر میں ڈالتے تھے، تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت خطاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وگرنہ اس قبر سے ہر قبر مراد ہے، پانی، زمین کا پیٹ ہو یا سمندر ہو یا آگ کا ہو، ہر چیز مراد ہے. ثم، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں صبر کرو، اگلی بات سنو. ثم، پھر، اذا شاء، جب ہم چاہیں گے، انشرہ، تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے. انشرہ، تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے. یہ تمام قدرت بتائی اللہ رب العزت نے. فرمایا دیکھو انسان، تو میرا کتنا ناشکرا ہے. میں نے تیرے لیے کیا کیا کیا؟ میں نے تجھے نطفے سے بنایا، پھر اس کے بعد بنانے کے بعد اندازہ ٹھہرایا میں نے تیرے لیے، تیری ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر فٹ کیا. میں اتنا بڑا قادر ہوں. پھر میں نے تیرے نکلنے کے لیے راستے کو آسان کیا. وہ راستہ نکلنے کا نہیں تھا، لیکن میں نے تیرے لیے وہ راستہ آسان کیا. فرمایا پھر میں تمہیں موت دوں گا. یہ تیری مرضی پر نہیں ہے، اس میں بھی میری مرضی چلے گی. فرمایا فاقبرہ، پھر میرے حکم سے تمہیں قبر میں ڈالا جائے گا. اس میں بھی تیری مرضی نہیں ہے، میری مرضی ہے، تمام چیزیں میری مرضی سے ہو رہی ہیں. فرمایا پھر ہم تمہیں زندہ اٹھائیں گے. فرمایا اس میں بھی میری مرضی ہے. فرمایا تم قیامت کا انکار کرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں یہ بات کہتے ہیں کہ جب مرو گے تو مٹی نہیں ہوگے، ختم نہیں ہو جاؤ گے، پھر تمہیں ایک دن آئے گا دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو تم اس پر طنزیہ اور مذاق، استہزاء اس نبی کا کرتے ہو. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں تم ان کا مذاق اڑاتے ہو. فرمایا میری قدرت کو تو دیکھو. یہ تو مانتے ہو نا میں نے تمہیں پیدا کیا، وہ مانتے تھے. یہ بھی مانتے ہو کہ ہم نے تمہارے لیے راستہ آسان کیا. یہ بھی مانتے ہو کہ ہم تمہیں موت دیں گے. یہ بھی مانتے ہو، سارے مانتے تھے یہ باتیں مشرکین مکہ. یہ بھی مانتے ہو کہ قبر میں تم. فرمایا جب یہ ساری چیزیں میں کر سکتا ہوں، پیچھے ایک سٹیپ رہ گیا، ایک سٹیپ رہ گیا. اتنے میں نے مراحل کر لی ہیں تو یہ ایک مرحلہ میرے لیے مشکل ہوگا. فرمایا اس میری بات کو مانو
اور جو ہے اس قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کو مانو۔ آگے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، کلا ہرگز ایسا نہیں۔ میں انسان کو جب یہ ساری باتیں بتائی جائیں گی تو انسان تو بڑا شکر گزار ہوگا۔ مفہوم یہ نکلتا ہے نا کہ جب اس ذات نے اس کو پیدا کیا، اس ذات نے اس کے لیے راستہ آسان کیا، اس ذات نے اس کا اندازہ لگایا، پھر وہ موت دیتا ہے، اتنے بڑا قادر ہے، تو فرمایا جب یہ سارا کچھ انسان کے لیے کر رہا ہے تو انسان تو بڑا شکر گزار ہوگا اس کو پیدا کیا سب۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں۔ تمہارے ذہن میں جو بات آ رہی ہے کہ انسان تو بڑا شکر گزار ہوگا، فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرما دیں کلا، ہرگز ایسا نہیں، لما یقضی، لما ابھی تک، یقضی نہیں مانا، ما امرہ، جو ہم نے اس کو حکم دیا، ما جو امرہ اس کو ہم نے حکم دیا، ابھی تک اس نے ہمارے حکم کو نہیں مانا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ابھی قدرت بتائی، اب اللہ رب العزت اپنے احسانات بتا رہے۔ پیچھے تو اپنی قدرت بتائی نا کہ میں اتنا بڑا قادر ہوں، تمہاری مرضی سے کچھ بھی نہیں ہوگا، سب میری مرضی سے ہوگا۔ آگے اللہ اپنا احسان بتا رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، فَلْيَنْظُر نظر سے ہے دیکھنا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ پس چاہیے کہ انسان دیکھے، إِلَىٰ طَعَامِهِ اپنے کھانے کی طرف، طعام کھانے کو کہتے ہیں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان پس چاہیے انسان کو کہ وہ دیکھے، إِلَىٰ طَعَامِهِ اپنے کس کی طرف؟ کھانے کی طرف۔ یہ کھانا ڈائریکٹ یہ لقمہ اتنا جلدی سے نہیں آ جاتا، اس کے اوپر کون کون سے مراحل ہوئے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہم بیان کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انا صببنا الماء صبا، انا بے شک، سببنا، سببنا کا مطلب اونڈیلا، الماء پانی کو، سبن اونڈیلنا، ہم نے پانی تم پر صرف ڈالا نہیں ہے، ہم نے پہلا کام کیا کیا کہ آسمان سے ہم نے پانی تم پر اونڈیلا۔ اونڈیلنا بہت زیادہ ہوتا ہے نا، ڈالنا تھوڑا ہوتا ہے۔ فرمایا ہم نے بارش کی، اور بارش بھی تھوڑی تھوڑی قطرے قطرے نہیں ہیں۔ فرمایا انا صببنا الماء صبا، ہم نے اونڈیلا، پانی کو اونڈیلنا، عجیب طریقے سے ہم نے پانی کو، یعنی بارش کی۔ پہلا کام جب وہ بارش پڑے گی زمین پر تو پھر جا کر غذا نکلے گی نا۔ ہم نے تمہارے اے انسان اپنی غذا کو دیکھ، اس غذا کا مرحلہ پہلا کون سا کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ بارش برسائی۔ وہ فرمایا دوسرا ثم پھر شققنا، شققنا پھاڑا، شققنا پھاڑا، ہم نے الارض زمین کو شقن پھاڑنا، ہم نے بارش برسائی۔ اب اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ تمہیں جو کھانا مل رہا ہے نا اتنا آسانی کے ساتھ نہیں ہے، ہم نے بارش برسائی، اور پھر بارش برسا کر ہم نے شققنا، ہم نے پھاڑا، زمین کو پھاڑنا، طبیعت سے پھاڑا ہم نے، شققنا الارض ہم نے پھاڑا زمین کو، شقا عجیب طریقے سے پھاڑنا، فانبتنا فیہا حبا، انبتنا اگایا، فیہا اس زمین میں، حبن دانا۔ اے انسان میں نے اس کو ایسا پھاڑا تاکہ اس کی رگوں پر پانی جائے، اور پھر ہم نے اس کو ایسا پھاڑا کہ چھوٹا ننھا سا پودا ہوتا ہے وہ اس زمین کو پھاڑ کر اس سے کمپل نکالتا ہے، اور وہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ اس کو ہوا لگ جائے تو وہ گر جاتا ہے۔ تو میری قدرت کو دیکھو، وہ اتنی بڑی زمین کو کس طرح پھاڑ کے باہر آ رہا ہے۔ میں نے اس کے لیے زمین کو پھاڑا، اس میں اتنی کہاں سے طاقت آ گئی اس ننھے سے پودے میں کہ وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکلے وہ کمپل۔ فرمایا ثم شققنا الارض، پھر میں نے پھاڑا اس کو، عجیب طریقے سے پھاڑنا، فانبتنا فیہا حبا، اس زمین سے میں نے تمہارے لیے غلہ اگایا، وعنبا اور انگور، وعنبا اور انگور، وقضبا اور ترکاری، مولی، گاجر، پالک، یہ جتنی بھی ہیں، فرمایا تمام ترکاریاں میں نے تمہارے لیے کی، میرے احسان کو مانو۔ فرمایا وزیتونا اور زیتون، ونخلا اور کھجور، یہ تمام، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن عرب میں زیادہ تر یہی پائی جاتی تھی۔ فرمایا وزیتونا ونخلا، اور ہم نے تمہارے لیے زیتون کو بنایا، پیدا کیا، اور کھجوریں تمہارے لیے پیدا کی، وحدائق اور باغات، غلبن گھنے باغات، ہم نے تمہارے لیے کیا بنائے؟ گھنے باغات بنائے،
وفاکہۃ اور پھل ہم نے تمہارے لیے بنائے، وہ ابا اور جو ہے پھل، اور پھلوں کے ساتھ آگے فرمایا کہ گھاس، پھل اور آگے کیا ہے ابا گھاس، ابا گھاس، فرمایا متاعا لکم، متاع یہ پچھلی بھی آیت گزر چکی ہے، متاعا لکم اس میں فائدہ ہے تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے، ولانعامکم تمہارے مویشیوں کے لیے ہم نے یہ پھل جو اگائے یہ پھل تم کھاؤ، وابا اور یہ جو گھاس ہم نے اگایا ہے یہ ہم نے بے فائدہ نہیں ہے، یہ تمہارے مویشیوں کے لیے، اور انہی مویشیوں سے اور یہ مویشیوں سے تم ہی فائدہ اٹھاتے ہو، دودھ نکالتے ہو، گوشت کھاتے ہو، اس کا اس پر سواری کرتے ہو، یہ بھی میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ تو انسان میرے ان احسانات کو مانو اور اسلام ایمان لے آؤ، اور جو ہے قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کو بھی مانو اور اس نبی کی بات کو بھی مانو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان دو جگہ پر پہلی اپنی قدرت کو بیان کی کہ انسان میرا کفر نہ کر، میرا انکار نہ کر، میری ناشکری نہ کر، میں نے تمہیں بنایا، اور پھر اپنے احسانات کا بتایا کہ انسان اتنا بڑا محسن ہوں میں تمہارا، اتنا بڑا تمہارے احسان کیا، اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ تو میرا ناشکری نہ کر، میرا شکر گزار بندہ بن۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق۔